اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، شعبان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور یہ شعبان کا پہلا عشرہ جاری ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل، ایسا وظیفہ شیئر کروں گا جسے آپ نے 8 شعبان سے لے کر 14 شعبان تک جاری رکھنا ہے۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ کسی بھی پریشانی سے نکلنے کے لیے ہے، کسی بھی ناممکن کام کو ممکن میں تبدیل کرنے کے لیے ہے، کسی بھی جائز مقصد میں کامیابی کے لیے ہے۔ جب آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ کچھ ہی دن یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کامیابی کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور جو بھی آپ کا کام اٹکا ہوا ہوگا اس کی رکاوٹ دور ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی۔ یہ اتنا مبارک اور بابرکت وظیفہ ہے دوستو۔ یہ وظیفہ بسم اللہ شریف کا وظیفہ ہے اور بسم اللہ کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اس کی چھوٹی بیٹی نے نمرود سے خواہش کی کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں جو حالت ہے اسے دیکھنے کی اجازت دو۔ اجازت ملنے پر جب وہ آگ کے قریب گئی تو حیران رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل محفوظ ہیں، چنانچہ دریافت کیا کہ آپ کو آگ کیوں نہیں جلاتی؟ آپ نے فرمایا، جس کے دل میں معرفت الہی اور زبان پر اس کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صورت میں ہو، اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ یہ سن کر لڑکی نے کہا، میں بھی باحفاظت آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ کا اقرار کرو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آگ میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ لڑکی نے ایسا ہی کیا تو اس کے لیے بھی آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ جب آگ سے نکلی تو اپنے باپ نمرود کو دین ابراہیم علیہ السلام کی دعوت دی تو وہ سخت برہم ہوا، یعنی کہ ناراض ہوا اور بولا، اگر تو نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو نہ چھوڑا تو تجھے ایسی سزا دوں گا کہ دوسروں کے لیے عبرت ہوگی۔ مگر وہ لڑکی ثابت قدم رہی۔ تو دوستو بھائیو، یہ ہے بسم اللہ شریف کی طاقت۔ دوستو، اس طرح کے بسم اللہ کے اور بھی بے شمار واقعات مل جاتے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ اب پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ بسم اللہ شریف میں اللہ رب العزت کے 2 نام آتے ہیں، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو رحمان اور رحیم کہہ کر پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی پکار کو سن لے گا۔ دوستو، آپ نے 8 شعبان کے دن، پورا دن آپ کے پاس ہے، پوری رات آپ کے پاس ہے، جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جیسے آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ورد زباں بنا سکتے ہیں۔ تو 8 شعبان کے دن عمل شروع کرنے سے پہلے آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے، یا پھر آپ کی جو بھی پریشانی ہے اس کا تصور کر لے کہ یا پروردگار، یہ جو عمل کرنے لگا ہوں، اس عمل کی برکت سے میری فلاں فلاں پریشانی کو دور فرما دے، میری فلاں فلاں جائز حاجت کو پورا فرما دے، میرے ناممکن کام کو ممکن میں تبدیل کر دے۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں تصور کر لینا ہے۔ جب آپ تصور کر لے تو تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک تو آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے
تو آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے اور کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ جب آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی اور درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 786 مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر بڑی عاجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اسی طرح مسلسل آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ 14 شعبان تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ان 7 دنوں کے اندر آپ کی جیسی بھی حاجت ہوگی، جیسا بھی مقصد ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد پورا فرما دے گا۔ روزانہ آپ نے 786 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے اور اس کے اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ ماہ شعبان کے علاوہ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھنا چاہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں، کسی پریشانی میں گرفتار ہو جائیں، آپ اپنا کوئی بھی ناممکن کام ممکن میں تبدیل کرنا چاہیں تو صرف 7 دن یہ عمل کر لیں۔ دوستو، اگر آپ کا مقصد 2 یا 3 دن میں پورا ہو جاتا ہے تو پھر بھی آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو 7 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ 3 دن میں آپ کا کام ہو گیا، آپ کا مقصد پورا ہو گیا اور آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو چھوڑ دینا ہے، بلکہ 7 دن پورے آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے، جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ بسم اللہ شریف میں اللہ رب العزت کے اسما مبارک ہیں رحمان اور رحیم، جو کہ بڑی برکت والے اور بڑی عظمت والے نام ہیں۔ ان ناموں کو پکارتے ہی اللہ رب العزت آپ کی پکار کو فوراً سن لے گا اور آپ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ لیکن یاد رہے کہ عمل کو، وظیفے کو آپ نے پختہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب تک آپ کا یقین پختہ نہیں ہوگا تب تک آپ کو وظیفے کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ جب آپ پختہ یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ پہلے دن ہی اللہ رب العزت آپ کو اس کے فوائد سے نواز دے گا۔ تو دوستو، اس عمل کو ضرور کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، میری ان بہنوں کو یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے، جن کا کوئی بہت بڑا مقصد ہے، جن کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔